تعلیم اس وقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایسی اسکالرشپس ہوتی ہیں جو مختلف این جی اوز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے محنتی طالب علموں کو دی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے۔ مسلمان اس فیلڈ میں آ کر جرنلزم کو پڑھ کر ترقی کرنا چاہیں تو ان کے لیے الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں وہ ہندوستانی سیاست اور انڈین پولیٹکس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ تازہ ترین واقعہ صوبہ دہلی میں حکومت کی تبدیلی کا ہے۔ یہاں تقریباً 10-12 سال سے عام آدمی پارٹی کی حکومت تھی، اس سے پہلے 15 سال کانگریس کی حکومت رہی۔ اب تقریباً 27 سال کی مسلسل محنت کے بعد بی جے پی کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اور جب سے اس حکومت کی فتح کا اعلان ہوا ہے تب سے دہلی کے مسلمان بطور خاص عجیب کشمکش کا شکار ہیں، اور وہ اپنا فیوچر اور مستقبل خطرے میں محسوس کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ دنوں کی یہ الٹ پھیر، یہ گردش و لیل و نہار ہماری حکمت کا اور ہماری مصلحت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم نہ گھبراؤ نہ ڈرو، تم ہی سربلند رہو گے، تمہیں ہی ترقی ملے گی بشرطے کہ تم سچے پکے مومن تو بن جاؤ۔ عجیب تماشا یہ ہے اور مسلم قوم کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں۔ اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے بجائے وہ اپنی تمام تر خامیوں کا ملبہ حکومت کے سر ڈالتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آدمی انڈیویجولی انفرادی طور پر اگر محنت کرے تو وہ ایک بہترین مستقبل اپنا بنا سکتا ہے، ماضی کے مقابلے میں اپنے فیوچر کو مزید روشن کر سکتا ہے، لیکن ہم ہر بات میں حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ مسلمانوں میں تو یہ ایک عام عادت بن چکی ہے کہ وہ اپنی تمام تر کمزوریوں کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 1، ہم صفائی کا معاملہ لے لیں۔ مسلم علاقوں کی پہچان بن چکی ہے گندگی، گلیاں گندگیوں سے اٹی ہوتی ہیں اور گھروں کے آگے کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں حکومت کا کون سا کارندہ آ کر ہمیں اکساتا ہے کہ تم اپنا کچرا گلیوں میں ڈالو؟ ہم ہیپی برتھ ڈے میں جو پروگرام کرتے ہیں ہزاروں روپیہ ہم پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن ہم 200 روپیے کا ایک ملازم نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہمارے گھر سے کچرا اٹھا کر لے جائے اور جہاں جا کر ڈالنا ہے اس کی جگہ ڈال دے۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ فجر سے پہلے بطور خاص 3rd فلور، 4th فلور، 1st فلور پہ سے عورتیں اور لوگ کچرا ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ سڑک پر گرتا ہے، بہت سی مرتبہ وہ دوسروں کے سر پر گر جاتا ہے۔ تو یہ ہماری انفرادی کمزوری ہے۔ حکومت کی بے توجہی کا بھی مسلم علاقے شکار رہتے ہیں، لیکن بہت بڑا دخل ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے تعلیم۔ تعلیم اس وقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تعلیم ترقی کا زینہ ہے۔ تعلیم ہی کے نتیجے میں انسان کو سربلندی نصیب ہوتی ہے، اسے عہدے اور منصب ملتے ہیں، اسے سسٹم کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ دور میں مسلم محلوں میں جا کر دیکھا جائے تو بچے اور نوجوان گلیوں، نکڑوں، چوراہوں پر، چائے خانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور گھنٹوں گپ شپ میں مشغول رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ کتنا ہی قیمتی وقت ہے جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم بہت مہنگی ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تو سرکاری اسکولوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اپنی ذاتی محنت اور مسلسل توجہ کے نتیجے میں نہ جانے کتنے غریب گھرانوں کے لڑکے ایسے ہیں جو سرکاری اسکولوں سے پڑھیں اور وہ آج اچھے عہدوں پر فائز ہیں اور مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ نمبر 3، بہت ساری ایسی اسکالرشپس ہوتی ہیں جو مختلف این جی اوز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے محنتی طالب علموں کو دی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے۔ ہم محنت کر کے اپنے آپ کو اس کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس وقت دور دورہ ہے، یہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کہلاتی ہے، تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، فیلڈ میں آگے بڑھ کر ایک نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان مالدار ایسے ہیں جو اپنی شادیوں پر اور فضول کے کاموں میں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ مسلم محلے میں اسکول کھولیں، پرائیویٹ اسکول ہی کھولیں، تاکہ کچھ تو فائدہ ہو پڑوس کے، ایک بہترین تہذیب، اسلامی کلچر بچوں کو ملے۔ تو وہ کاروباری نیت سے ہی، پیسہ کمانے کی نیت سے ہی اگر مسلم محلوں میں مسلم مالدار لوگ اسکول کھول دیں تو نہ جانے کتنے بچے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کل ہم شکوہ کرتے ہیں کہ غیروں میں اسکولوں میں جا کر ہمیں ان کے دھارمک نعرے لگانے پڑتے ہیں، ہمیں ان کی پوجا پاٹ میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ تو مسلمان مالدار اگر اس طرف توجہ دیں
تو وہ اچھا خاصا پیسہ کما بھی سکتے ہیں، اور اس میں اگر عبادت کی اور مسلم بچوں کی تربیت کا اہتمام کر لیں تو عبادت کا ثواب بھی انہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں جب ہم نیوز اور خبروں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ اسٹارٹ اپ شروع کیا تھا اور آج وہ اتنی بڑی کمپنی بن چکی ہے۔ نت نئی کمپنیاں روز بروز وجود میں آ رہی ہیں اور ترقیاں کر رہی ہیں، تو مسلمانوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹیلنٹ اور ذہانت دی ہے۔ وہ اگر چاہیں اور اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ذہانت دی ہے اس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کریں، تو وہ ایک اچھا کاروبار اور ایک اچھا سیٹ اپ کھڑا کر سکتے ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ موجودہ ماحول میں ویمن امپاورمنٹ کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ عورتوں کو مضبوط کیا جائے، انہیں مردوں کے شانہ بشانہ لایا جائے، تو نہ جانے کتنے ایسے مواقع ہیں، کتنے ایسے کام ہیں کہ مسلمان خواتین گھروں میں رہتے ہوئے، باپردہ رہتے ہوئے کام انجام دے سکتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کو ٹیوشن پڑھا کر ایک اچھا روزگار کما سکتی ہیں۔ وہ گھروں پر رہتے ہوئے کچھ ایسے پیشے اپنا سکتی ہیں جس سے ان کی کمائی کا ذریعہ ایک اچھا خاصا وجود میں آ سکتا ہے۔ مسلم معاشروں میں کوچنگ سینٹر کھول کر بچیوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جس میں ہم خاطر خواہ ترقی کر سکتے ہیں۔ مسلمان خواتین گھروں میں رہتے ہوئے، باپردہ رہتے ہوئے کام انجام دے سکتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کو ٹیوشن پڑھا کر ایک اچھا روزگار کما سکتی ہیں۔ وہ گھروں پر رہتے ہوئے کچھ ایسے پیشے اپنا سکتی ہیں جس سے ان کی کمائی کا ذریعہ ایک اچھا خاصا وجود میں آ سکتا ہے۔ مسلم معاشروں میں کوچنگ سینٹر کھول کر بچیوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جس میں ہم خاطر خواہ ترقی کر سکتے ہیں۔ مسلم نوجوان اگر چاہیں تو جرنلزم میں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ موجودہ دور مسلم نوجوان اگر چاہیں تو جرنلزم میں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر طرف میڈیائی پروپیگنڈے کا مسلمان بطور خاص شکار ہیں۔ اگر مسلمان اس فیلڈ میں آ کر جرنلزم، بشرطے کہ ہمارے اندر قابلیت ہو، صلاحیت ہو، تو ہم اچھے اچھے لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں اور نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس فیلڈ میں عبادت کی نیت سے بھی کوئی آدمی آئے کہ مسلمانوں پر جو عام آئے دن اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس معاملے میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور بہترین رول پلے کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں یوٹیوب چینلز بنا کر ان میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ جھوٹ کو اور بے حیائی کو فروغ دینے کے بجائے ہم پوزیٹیو کام کر سکتے ہیں۔ مثبت کام کر کے ہم معاشرے میں ایک اچھی خاصی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو بہت اہم ہے، ہمیں آپس میں اتحاد کو اور یونٹی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم معاشرے میں اختلافات اور انتشار کی وہ بھرمار ہے کہ الامان والحفیظ، مسلکی اختلافات، تفرقہ بازی، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے الزامات، نقصان پہنچانے کی سازشیں، حسد اور بغض انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو متحد ہو کر ایسی بہترین اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں جو تمام لوگوں کے لیے، علاقے کے لوگوں کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہو سکے۔ بہرحال ایسی کئی باتیں ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمیں شکوہ و شکایتوں کے بجائے خود اپنے طور پر مضبوط ہونا ہوگا، تعلیم کے میدان میں ترقی کرنی ہوگی، سیاست میں صحیح معنی میں اپنے آپ کو قوم کا ہمدرد بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ بہت سارے مسلمان ایم ایل اے ہر سال مسلمانوں سے جھوٹے وعدے اور ارادے کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے صحیح معنی میں محنت کریں تو ان کا جیتنا بھی طے ہوتا ہے اور ان کو لوگوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں۔ اخیر میں یہ بات بطور خاص عرض کروں گا کہ ہمیں گھبرانے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے، اس دنیا میں بہت سارے ظالم حکمران آئے، فرما رواں آئے، انہوں نے اپنے اپنے وقت میں ناانصافیوں کے جھنڈے گاڑے، اپنی عوام پر بے انتہا ظلم کیا، لیکن ان کا نام بدنامی کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، اور جب بھی ان کا کبھی نام آتا ہے تو لوگ بددعائیں دیتے ہیں، ان کے نام کو بھی لینا صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت سارے حکمران ایسے بھی آئے جنہوں نے انصاف قائم کیا، عوام کے حقوق ادا کیے، حسن سلوک کا اہتمام کیا، تو نیک نامی کے ساتھ آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت اور عظمت موجود ہے۔ تو ہمیں حکومتوں سے اور حکمرانوں سے گھبرانے کے بجائے اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے انفرادی کام، انڈیویجولی جو کام ہیں، وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔